سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 اور 182 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو اچھا قرض دے؟ یہ آیت قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے۔ جب یہ آیت اتری تو بعض منافقین اور یہودی اور نصارہ ان میں سے کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہے اللہ محتاج ہو گیا، اب وہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے اور ہم مالدار ہیں کہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، ظاہر ہے مانگتا تو ضرورت مند ہے، تو اللہ جب مانگ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار اور غنی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کے جواب میں یہ دونوں آیات مقدسہ اتاری کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار اور غنی ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کی بات سن لی ہے اور پھر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی ہے، وَسَنَكْتُبُ لَهُم مَّا قَالُوا، ان کا کہا ہوا ان کے نامہ اعمال میں لکھوا بھی دیا ہے، جیسا کہ ان کا یہ عمل ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے جو ان کے آباء و اجداد نے وقت کے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ جیسے ان کا وہ عمل انبیاء برحق کو ناحق قتل کرنا یہ لکھا ہوا ہے، ایسے ہی ان کی یہ بات بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار اور غنی ہیں، کہ اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ کی رضا کے لیے جو دیتے ہیں تو آپ اللہ ہی کو دیتے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی دیتے ہیں تو آپ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ ہی کو دیتے ہیں۔ آپ سے کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ، کسی مسجد، کسی مدرسہ، کوئی بھی غرضے کے رفاع عامہ کا کام ہے جو آپ اس لیے مال خرچ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں، استعدادیں، لیاقتیں خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں کہ مجھے اس کا بدلہ مرنے کے بعد ملے۔ جب بھی آپ کوئی کام اس لیے کرتے ہیں یہ آپ نے کام کس کو دیا ہے؟ اللہ کو دیا ہے، تبھی آپ اس کا بدلہ کس سے لیں گے؟ اللہ ہی سے لیں گے، اور اس کا بدلہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ من یعمل خیرا، جو بندہ بھی کوئی نیک کام کرتا ہے یارہ اس کو دیکھ لے گا، وہ اس کے سامنے آئے گا، اللہ اس کا کیا ہوا کوئی نیک اعمال کام ضائع نہیں کرے گا۔ ومن یعمل شرا، اور جو برا کرتا ہے اس کو بھی ایک دن قیامت والے دن اپنے سامنے دیکھ لے گا شرا۔ تو ہر کام محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ تم منہ سے جو بھی بولتے ہو، نکالتے ہو، تلفظ کرتے ہو، کوئی بھی قول، ما من قول یلفظ، کوئی قول، کوئی بات جو تم منہ سے نکالتے ہو، مگر اس کے پاس ایک تیار بیٹھا ہے جو اس کو محفوظ کر لیتا ہے، فرشتہ۔ بس تمہارے منہ سے نکلنے کی بات ہے، تمہارے منہ میں حروف بننے کی بات ہے، چاہے وہ آہستہ سے ہوں یا آواز سے ہوں، تو فوراً فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو اب جس وقت آپ جو بھی دیتے ہیں اللہ کو دیتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اگر کسی کو کہا جائے کہ زکوٰۃ کا مال کھاؤ گے، کہتے نہیں میں تو نہیں لیتا، اور مالداروں کو لینی بھی نہیں چاہیے،
صاحب حیثیت لوگوں کو لینی بھی نہیں چاہیے۔ عشر ہے، فطرانہ ہے، کفارات ہیں، مختلف قسم کا کفارہ ہے، فلاں کا کفارہ ہے، فلاں کا کفارہ ہے، قتل کا کفارہ ہوتا ہے، زہار کا کفارہ ہوتا ہے، قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ کفارے کا مال ہے؟ نہیں۔ قربانی کے چمڑوں کے پیسے ہیں کہ ہم تو نہیں کھائیں گے، ہم تو مستحق نہیں ہیں، ہم مالدار ہیں الحمدللہ۔ لیکن اگر وہی مال مستحق کو دیا جاتا ہے، مستحق پھر کسی کو بھی کھلاتا ہے، چاہے امیر کو، چاہے اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ تبدل ملک سے تبدل حکم ہو جاتا ہے۔ میرے ملک میں تھا، حکم اور تھا، مستحق کے ملک میں چلا گیا، اب حکم اس کا اور ہو گیا۔ میں زکوٰۃ دینے والا تھا، پیسہ میرے ملک میں تھا، اب مالدار کے لیے اس کا لینا کھانا جائز نہیں تھا، لیکن میں نے اگر دے دیا ہے مستحق کو، اب مستحق وہی دعوت کرے انہی مالداروں کی، مہمان بنے وہی مالدار، وہ ان کو کھلائے، ان کو پلائے، بالکل جائز ہے۔ تبدل ملک سے تبدل حکم ہو گیا ہے۔ تو اگر میں نے دیا زکوٰۃ کا مال، اس کے ملک میں جانے سے حکم نہ بدلے، ملک نہ بدلے، حکم نہ بدلے، تو پھر تو کسی کے لیے کھانا کھلانا اس کا جائز ہی نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے زکوٰۃ کا مال ہے تیرے پاس، تو ہم تو تجھے سودا بھی نہیں بیچیں گے، زکوٰۃ کا مال لے کے پھر ہمیں کھانا پڑے گا۔ تو اللہ جب ہم دیتے ہیں صدقات تو ہم اللہ کو دیتے ہیں، اور جس کو ہم دے رہے ہیں بظاہر وہ ہم سے نہیں لے رہا، وہ اللہ سے لے رہا ہے۔ ہم نے جس کو دیا، ہم نے اس کو نہیں دیا، ہم نے اللہ کو دیا ہے، اور جس نے ہم سے لیا اس نے ہم سے نہیں لیا، اس نے اللہ سے لیا ہے۔ باقاعدہ یہ بات حدیث پاک میں آتی ہے اور کتابوں میں لکھی ہے کہ جب میں کسی مستحق کو دے رہا ہوں، مستحق کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں، اس وقت اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس مستحق کا ہاتھ اس وقت اللہ کا ہاتھ ہے۔ میں جو دے رہا ہوں تو میں نے کس کو دیا ہے؟ اللہ کو دیا ہے۔ اس نے لیا ہے تو اللہ سے لیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، حالانکہ اللہ نہیں مانگ رہا، اللہ اپنے بندوں کو دینے کی ترغیب دے رہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو غرباء ہیں، جو فقراء ہیں، جو لوگ تمہارے مال کے، تمہارے محلے میں، تمہارے قرب و جوار میں حقدار ہیں، دین کی اشاعت ہے، صلہ رحمی ہے، اقربا پروری ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں یا دین کا کام کرنے والے ہیں، تو تمہارے مال کے لیے اللہ تمہیں ترغیب دے رہا ہے کہ تم یہاں دو، اور یہاں تمہارا دینا گویا اللہ کو دینا ہے۔ اور قرض کا لفظ اس لیے ہے کہ قرض کی واپسی یقینی ہوتی ہے، اللہ یقیناً ثواب واپس دیتا ہے۔ اللہ کسی کے دیے ہوئے کو ضائع نہیں کرتا۔ قرض کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ جو تم اللہ کو دے رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ایسے ملنا ضروری ہے جیسے تمہارے لیے قرض دیے ہوئے کی واپسی ضروری ہوتی ہے۔ قرض دیا ہوا تو اتنا ہی ملے گا، لیکن میرا رب تو 1 کے بجائے 10 کم از کم ہے اور 70 گنا ہے، اور اس سے آگے قرآن کہہ رہا ہے 700 گنا ہے، اور اس سے آگے اللہ فرما رہے ہیں میں اتنا دوں گا جتنا میں چاہوں گا، جس کی کوئی حد ہی کم از کم 10 گنا ہے، اور اس کے بعد 700 گنا تک، 70 گنا تک خود قرآن کہہ رہا ہے، اور اس سے آگے یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ دوں گا واپسی میں کتنا، جتنا میں چاہوں گا، اس کے لیے کوئی لمٹ اور کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا لقد سمع اللہ، سن لی بات اللہ نے ان لوگوں کی، قالو جو کہہ رہے ہیں ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ تو فقیر ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی و مالدار ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، لکھ لی ہم نے ان کی وہ بات جو انہوں نے کہی۔ اب یہ تو کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس وقت لوگ موجود تھے، منافق یا یہودی یا عیسائی، انہوں نے کہا تھا، لیکن دوسرا کام جو بتایا ہوا قتلہم الانبیاء، نبیوں کو قتل کرنا، اب یہ ان لوگوں نے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، یہودی عیسائی، انہوں نے نہیں کیا تھا،
ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا تھا جو مدینہ میں اس وقت یہودی تھے، جو اس وقت عیسائی اور نصرانی تھے، انہوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ نبی قتل ہوئے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں، اور وہ زمانہ تو کئی سو نہیں ہزاراں سال پہلے گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور یہ والے جو یہودی عیسائی اب بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے نہیں کیا تھا، ان کے آباء و اجداد میں سے اوپر نسلوں نے کیا تھا۔ اور اللہ ان کو کہہ رہے ہیں تمہارا یہ کہا ہوا بھی ہم لکھ رہے ہیں، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کا قتل کرنا بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس کے اندر علماء نے سب نے یہ اصول لکھا ہے کہ چونکہ موجودہ زمانے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت یہودی تھے، وہ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل پر راضی تھے، ان کے اس فعل پر خوش تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، یہ کام کیا تھا، اس پر اس وقت کے یہودی عیسائی وہ راضی اور خوش تھے، گویا ان کا اس برے فعل پر راضی اور خوش رہنا، اس کو ناپسند اور ناجائز نہ سمجھنا، یہ ایسا ہے جیسے خود انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کفر سے نفرت ضروری ہے، گناہ سے نفرت ضروری ہے، گناہ سے براءت ضروری ہے، چاہے کوئی کرے، بیٹا کرے یا باپ کرے، بھائی کرے یا کوئی اور کرے، تب بھی کہو اس کے اس فعل بد سے میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میں لا تعلق ہوں، میرا اس کے اس برے کام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر میں اپنا بھائی سمجھ کے راضی رہا، اگر میں باپ سمجھ کے راضی رہا، اگر میں رشتہ دار سمجھ کے راضی رہا، اگر میں بیٹا سمجھ کے راضی رہا، تو پھر میں بھی برابر کا مجرم ہوں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، لوگوں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، ان کی قبر کی فکر کرتے ہیں کہ دیکھو جس سے غلطی ہوئی ہے اس حرام کو حرام سمجھو، ناجائز کو ناجائز سمجھو، غلط کو غلط سمجھو۔ میرے کسی عزیز سے ہی غلط ہوا ہے تو اس کو غلط سمجھنا، غلط کہنا ضروری ہے، ورنہ اگر میں اس کا معاون بن گیا، اس کا ممد بن گیا، اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، ہاں جی بس اس سے غلطی ہو گئی ہے، اب وہ اس کے پیچھے پڑے، میں اس کو بچا رہا ہوں، بے شک اس کو بچانے کے لیے ایک حد ہے، ایک طریقہ ہے کام کرنے کا، لیکن اس کی غلطی کو غلطی ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کے گناہ کو گناہ نہ سمجھا، اس کے حرام کو حرام نہ سمجھا، اس کی غلط کو غلط نہ سمجھا، پھر ہم بھی برابر کے اس کے گناہ میں شریک ہوں گے، پھر ہمارے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہوگا جو برتاؤ اس گناہ کرنے والے کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو نہ حق، یہ بھی ہم نے لکھ لیا۔ فرمایا اور قیامت کا دن جب آئے گا تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ جو کچھ تم نے گناہ کیے تھے، جو باتیں کہی تھیں شریعت کے خلاف ناجائز، آج ان کا وبال، سزا، عذاب چکھو، یہ جلتی ہوئی جہنم کی عذاب۔ وَنَقُولُ، اور کہیں گے ہم، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو تم اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کو۔ اور یہ کوئی ہماری طرف سے ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو آگے بھیج چکے تمہارے اپنے ہاتھ، تم نے جو گناہ کر کے آگے بھیجے تھے، یہ انہی کا بدلہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ، ذرا بھی ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں پر۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، ہاں بندے کے کیے ہوئے گناہوں میں سے بھی اللہ بے شمار کو تو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اللہ پاک صرف نظر کر دیتا ہے، لیکن جس کی سزا دے گا تو وہ اپنا کیا ہوا عمل ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیری پاک کلام کی نسبت سے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمارا آنا، نماز پڑھنا، دین کی بات کرنا، سننا اور بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا،
یا اللہ تو اپنی رضا اور اپنی خوشی کا ذریعہ بنا، یا اللہ تو ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا الہ العالمین ہم سب کے حال پہ رحمت فرما، یا الہ العالمین ہم سب کے حال پہ رحمت فرما۔ یا اللہ خصوصی کرم فرما، اپنا فضل فرما، احسان فرما، سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جس شکل میں کر رہے ہیں سب کے کام کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے کام کے اندر برکتیں پیدا فرما، یا اللہ ان کے کام کو دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارا فیصل آباد کا جو اس مہینے کی 21-22 کا آنے والا اجتماع ہے، یا اللہ مرکز کے اندر اسماعیل مسجد میں، یا اللہ اس کو بارآور فرما، مقبول اور منظور فرما، اس کی یا اللہ اثرات کو، انوارات کو، فیوزات کو، برکات کو پوری امت مسلمہ کے لیے عام فرما، اور خصوصاً اہلیان فیصل آباد کو زیادہ سے زیادہ اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہفتے والے دن دوپہر کو یہاں ہمارے پاس حضرت تشریف لا رہے ہیں، یا اللہ علماء تشریف لا رہے ہیں، اور اس پروگرام کو بھی کامیاب فرما، قبول فرما، منظور فرما۔ یا اللہ جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے، یا اللہ ان کو قرآن مجید کے انوارات، فیوزات، برکات ان کو بھی اور ان کے خاندان کو بھی، کنب قبیلوں کو بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنا دے، قرآن مجید کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ 24 گھنٹے قرآن مجید کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دے، عقیدے قرآن مجید کے مطابق، اعمال قرآن مجید کے مطابق، اخلاق قرآن مجید کے مطابق، اور اپنے لین دین اور معاملات کو بھی قرآن مجید کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے آباد فرما۔ یا الہ العالمین یا اللہ ان تمام دوستوں کو جو یا اللہ تیرے اس بات کا دنیا میں پہنچنے کا یا اللہ مخلوق تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سب کو بہترین جزا نصیب فرما، اور یا اللہ قرآن مجید کی وجہ سے برکتیں، رحمتیں پورے محلے پہ نصیب فرما، پورے شہر پہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین دیر تک، دور تک یا اللہ قرآن مجید کی آواز کو پہنچانے کے لیے، اس دعوت کو پہنچانے کے لیے ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔